اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 31 دسمبر کی رات 2021 اختتام کی جانب رواں دواں ہے، تو کچھ ضروری باتیں، کچھ ضروری کام جو اس رات کرنے سے انسان تباہی اور بربادی کے یوں سمجھیں کہ دہانے میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ کام کرنے سے آگے چلا جاتا ہے۔ اس انسان کا رزق، عزت، دولت سب داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ تو میں کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اور 31 دسمبر رات سے پہلے تمام مسلمانوں کو اس پیغام کو شیئر کرو، تاکہ بالخصوص جو جتنا ہو سکتا ہے ہم کہیں اس گناہ میں، ان چیزوں میں کھو نہ جائیں اور اپنے آپ کو تباہ نہ کر بیٹھیں۔ اے مسلمان، یہ ایک ایسی رات ہے جس رات ایسا کوئی گناہ نہیں جو زمین پر نہیں کیا جاتا۔ یہی وہ رات ہے جس میں بہت سے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جس میں ہر برا سے برا نشہ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جس میں بہت سے نوجوان پہلی بار شرابی، چرسی وغیرہ وغیرہ بنتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جس میں بہت ساری لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ رات ہے جس میں بے حیائی، بے شرمی کھلے عام کی جاتی ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں ہر وہ گناہ کیا جاتا ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ نئے سال کی آمد پہ جو ہے جشن منانا، نئے سال کی آمد پہ آتش بازی کرنا، پٹاخے وغیرہ فائر کرنا، یہ سارے کے سارے اسلام کے اندر انہیں حرام قرار دیا گیا، کیونکہ فضول خرچی جو ہے اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ اور ان تمام کاموں میں جو ہے چیزوں کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے، اور اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس رات کو نیا سال کا جشن مناتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ بد مذہبوں کی بنائی ہوئی سازش ہے کہ مسلمان کے دل سے ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ اس رات کو جشن منانے سے پہلے ایک بار اپنی قبر کی اندھیری رات کو ضرور یاد کرنا۔ تو اے اللہ، تو ہر مسلمان بھائی اور بہنوں کو اس بے حیائی اور بے شرمی والی رات سے بچا، آمین ثم آمین۔ تو جی ہاں، 31 دسمبر 2021 ختم ہو رہا ہے اور 2022 کی آمد ہے۔ تو بہت سارے ممالک کے اندر آج کل تو بالخصوص اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ جو ہے بہت گھناؤنا جرم کیا جاتا ہے کہ جب رات کے 12 بجتے ہیں، گھروں کے اوپر، عمارتوں کے اوپر جو ہے فائر کیے جاتے ہیں، بہت بڑی آتش بازی کی جاتی ہے۔ اور بالخصوص ہمارے وہ نوجوان جو رزق کی تلاش کے لیے اپنا وطن، اپنا گھر چھوڑ کر ان ممالک میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں جا کر تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عزت رہے، آپ کے کاروبار میں برکت رہے، اللہ آپ کو رزق، روزی اور عزتوں سے مالا مال فرمائے، تو اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے بچ جانا، ورنہ یہ رات آپ کے گھر سے رزق کو آپ کے گھر سے دور لے جا سکتی ہے اور برکت کو اٹھا سکتی ہے۔ پھر آپ اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس رات کو مسلمانوں، ہم حرام کاموں کے بجائے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں کہ یا اللہ، یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس سال کو ہمارے لیے برکت والا بنا، عزتوں والا بنا۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف 100 مرتبہ اس رات عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے معاملات کے لیے اللہ سے دعا کر کے سو جانا،
اور اس تماشا بینی نہ کرنا اور نہ ہی اس میں کہیں جانا۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنا اور اپنے رب سے دعا کرنا کہ یا اللہ یہ نئی صبح ہو رہی ہے 2022 کی، یہ سورج بلند ہو رہا ہے، یا اللہ ان دنوں کو، ان مہینوں کو، اس سال کو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے ملک قوم کے لیے برکت والا بنا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے کرم فرماتے ہیں۔ یہ پیغام آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے آگے پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے جی خوشی منائی جا رہی ہے، خوشی کا اظہار ہے۔ خوشی کا اظہار ایسے نہیں کیا جاتا کہ انسان اس رات زمین پہ گناہ کرے، شراب پیے، انسان چرس پیے، انسان اپنا ایمان بیچ دے، انسان برے سے برا نشہ اس رات میں کرے، انسان زنا کے اڈوں پہ جائے، انسان شراب چرس پیے، انسان اپنی عزتوں کو اور اسلامی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلے، تو یہ بے حیائی، بے شرمی کھلے عام کی جاتی ہے ہر ملک کے اندر۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی رات سے پناہ عطا فرما، محفوظ فرما کہ جس رات کے اندر تیری نافرمانی ہم سے ہو۔ یا اللہ تو ذوالجلال والاکرام ہے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ سید کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پہ کرم فرما۔ تو میں یہاں پہ ایک دعا، کیا نام ہے، آپ کو حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں۔ ممکن ہو تو اس پہ آپ نے ضرور عمل کرنا ہے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس اس کا بھائی، عزیز، دوست، رشتہ دار وغیرہ کوئی بھی مسلمان معذرت کرنے آئے تو اس شخص کو معذرت قبول کر لینی چاہیے، چاہے معذرت کرنے والا حق پر ہو یا باطل پر، یعنی قصوروار ہو یا بے قصور ہو۔ اگر وہ معذرت قبول نہیں کرے گا تو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ پہلے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔